السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں مولانا مبشر اختر مصباحی آپ حضرات کا میرے اس چینل میں خیر مقدم ہے۔ آج آپ حضرات کو یوم آزادی سے متعلق کچھ باتیں بتانا مناسب سمجھ رہا ہوں، اس لیے کہ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے وہ اگست کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں ہمارے اس ہندوستان کی آزادی ہوئی تھی۔ حضرات، اس لیے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہمارا ہندوستان جس تاریخ کو آزاد ہوا اس تاریخ کو ہمیشہ اپنے دلوں میں بیٹھائے رہیں اور اسے یاد رکھیں۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو علامہ ڈاکٹر اقبال صاحب کا ترانۂ ہندی سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا، گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جس کے دم سے رشک جناں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا، اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا۔ محترم سامعین حضرات، اس کے بعد میں یوم آزادی سے متعلق کچھ باتیں بتانا مناسب سمجھ رہا ہوں۔ ہندوستانی یوم آزادی 2023، اس سال ہندوستان کو آزاد ہوئے 76 سال ہو گئے ہیں، اور 77ویں یوم آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ ہندوستان ان تمام رہنماؤں کو سلام کرتا ہے جنہوں نے ماضی میں ہندوستان کی آزادی کی جنگ لڑی تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کے لیے برطانوی حکمرانی سے آزادی حاصل کرنا آسان نہیں تھا، لیکن ہمارے رہنماؤں اور آزادی پسندوں نے مل کر آزادی کی جد و جہد میں حصہ لیا اور آزادی کے حصول کے لیے پرعزم رہے۔ 15 اگست یعنی یوم آزادی ایک قومی تعطیل ہے۔ ریاست اور مقامی حکومت کے دفاتر، ڈاک خانے اور بینک بند رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے دکانیں اور دیگر کاروبار بھی بند رہتے ہیں، اور پورے ہندوستان میں یوم آزادی جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ پوری قوم تہوار کے 3 رنگوں میں رنگی ہوئی ہے۔ پس منظر میں حب الوطنی کے گیت اور پرجوش بچے ہندوستانی پرچم لہراتے ہوئے، اور بہت کچھ ملک بھر میں قوم کو شاندار میراث منائی جاتی ہے۔ حضرات محترم، ہندوستان کی غلامی کا دور انگریزوں کے ہٹلر شاہی کا وہ بدنما داغ ہے جس سے تاریخ انسانیت کو کبھی نجات نہیں مل سکتی۔ دھوکے باز ظالم انگریزوں کی غلامی سے نجات پانے کے لیے مسلمانوں نے سب سے بڑے قدم
سب سے پہلے قدم آگے بڑھائے اور انگریزوں کو چھکے چھڑائے۔ مسلم خواتین نے بھی ہندوستان کی آزادی میں اہم کردار نبھائے اور خواتین مردوں کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے اپنے تن من اور دھن کو مادر وطن پر ہنستے ہوئے قربان کیا ہے۔ یہ ایک صدی کی تاریخ مسلمانوں کی بے نظیر اور بے مثال قربانیوں سے بھری پڑی ہے، جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ خصوصاً اس احساس بلند ہمت، بالغ نظر اور دور اندیش بہادر بادشاہ کو جسے ٹیپو سلطان کہا جاتا ہے، جب اس نے دیکھا کہ انگریز ہمیں آپس میں لڑا کر آندھی طوفان کی طرح سرزمین ہند کو رونتے ہوئے قبضہ کرتے جا رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلے پر نہ آ سکی اور اگر اسے بڑھتے ہوئے سیلاب کو نہ روکا گیا تو وہ دن قریب ہے جب پورا ملک ان کے جھولی میں ہوگا۔ چنانچہ ٹیپو سلطان نے منظم طور پر انگریزوں سے معرکہ آرائی شروع کر دی۔ انگریزوں کو بھی احساس ہو گیا کہ ٹیپو سلطان ہی ایک ایسی چٹان ہے جسے راستہ سے ہٹایا جانا ضروری ہے۔ اگر سلطان زندہ رہے گا تو ہم اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ سلطان کسی بھی حال میں انگریزوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، اپنی شجاعت و بہادری کے بل بوتے پر لڑتا رہا۔ اس کا یہ قول مشہور رہے ان کا یہ قول مشہور ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ آخرکار انہوں نے اپنوں کی غداری اور جنوبی ہند کے عمرا کی انگریزی چاپلوسی کی وجہ سے یہ مجاہد بادشاہ 1799 عیسوی کو شہید ہو گئے۔ کاروان حریت کو نقوش راہ دے گیا۔ اس کی ناش پر کھڑے ہو کر جنرل ہاؤس نے کہا تھا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ مجھ سے سرکش ہوا کوئی بگڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ اس کے بعد اب کوئی طاقت نہ رہ گئی تھی جو انگریزوں کے مقابلہ کر سکتی۔ 1857 عظیم بغاوت سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا مشہور فتویٰ دے دیا اور ظلم و ستم کے کسی بھی تازیانے کے سامنے سر نہ جھکا کر برابر جہاد کا اعلان کرتے رہے۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے مجاہدین کی تحریک کا آغاز دہلی کی مسجد اکبر آبادی سے کیا۔ اس مقدس جماعت نے انگریزوں سے زبردست لڑائی کا منصوبہ بنایا تھا، مگر 1913 عیسوی میں یہ تحریک بالا کوٹ کے میدانوں میں دفن ہو کر رہ گئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تحریک ہی آئندہ مجاہدین آزادی کی تحریکات اور تنظیموں اور سرگرمیوں کا سنگ بنیاد بن گئی۔ 1897 عیسوی کی بغاوت کا انگریز نے مسلمانوں سے سخت انتقام لیا اور ان کے محلے محلے اجاڑ دیے۔ اللہ اکبر! مساجدوں کو ویران کر دیا، ناحق گولیاں چلائی۔ دہلی اور دلی کے باہر درختوں پر پھانسی کے پھندے لٹکا دیے گئے اور مسلمانوں کو پکڑ کر انگریزی ہاتھی پر بٹھا کر گلے میں پھندے ڈالتے یا بوریوں میں بھر کر توپ کے منہ میں باندھ دیا جاتا اور توپ داغ دی جاتی، پھر جسم کاغذ کی پرزوں کی طرح اڑ جاتے۔ بہادر شاہ ظفر، ان پر بھی بغاوت کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا اور مجرم قرار دے کر ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ اس کے چہیتے صاحبزادوں مرزا مغل، مرزا خضر سلطان، مرزا ابو بکر اور مرزا عبداللہ کو قتل کر کے تشتری میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے حیرت انگیز صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا، الحمدللہ تیمور کی اولاد سرخ رو ہو کر کے سامنے آیا کرتی تھی، اس عظیم مجاہد کو اپنے وطن میں دفن کے لیے جگہ بھی نہ مل سکی،
کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ حضرات مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی آزادی کی خاطر دردناک سزاؤں کو برداشت کیا انہوں نے۔ انگریز کے پائے تخت لندن میں جا کر درد سزاؤں کو برداشت کیا۔ کئی بار انہیں سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا۔ مولانا آزاد نے ہمیشہ انگریزوں کے خلاف آواز بلند کی اور یہ کہا تھا، ہمارے ترقی کے سامنے 2 ہی راہ ہے، برطانوی حکومت یا تو ناانصافی اور حلق تلفی سے باز آ جائے، اگر باز نہیں آ سکتی تو مٹا دی جائے۔ اشفاق اللہ خان للکارتے ہوئے انگریزوں سے یہ کہا تھا، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ یہ مسلم قوم ہی جس نے سب سے پہلے آزادی کا ڈنکا بجایا، جس نے مسلم تحریکوں کو جنم دیا، جس کے مجاہدین نے ہند و بیرون میں آزادی کے لیے نعرے کا زیادہ بدلہ لیتے رہے، کیونکہ ملک مسلمانوں سے چھینا گیا تھا۔ ہمارے بزرگوں کی مخالفت کا نتیجہ تھا کہ ملک آزاد ہوا۔ مولانا یحییٰ علی، مولانا جعفر علی، مولانا شفیع لاہوری کو انگریز عدالت نے پھانسی کا حکم سنایا اور جج نے کہا، کل تم کو پھانسی کی سزا دی جائے گی اور کل تمہاری جائیداد بھی ضبط کی جائے گی اور تمہاری لاش تمہارے وارثین کو نہیں دی جائے گی بلکہ نہایت ذلت کے ساتھ گورستان جیل میں گاڑ دی جائے گی۔ تم کو پھانسی پر لٹکتا دیکھ کر بہت خوش ہوں گا۔ یہ تینوں مسلمان یہ سزا سن کر مسکرا دیے اور خوشی سے وطن کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ وہ ہستیاں جنہوں نے تاریخ جنگ آزادی میں اہم کردار نبھائے اور انہوں نے انگریزوں کے چھکے چھڑائے، جن میں نواب سراج الدولہ، شیر میسور ٹیپو سلطان اور ان کے علاوہ بہت سارے مجاہدین اسلام ہیں، مجاہدین آزادی ہیں، جن میں حضرت مولانا محمود الحسن، حضرت مولانا رشید احمد، مولانا انور شاہ اور ان کے علاوہ رفیع احمد قدوائی، اشفاق اللہ خان اور اس کے علاوہ بہت سارے مجاہدین آزادی جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر کے ہندوستان کو آزاد کرایا۔ یہی ان تمام ہستیوں کے علاوہ اور بھی لاکھوں مسلمانوں نے جنگ آزادی میں اپنا خون بہایا ہے۔ آج اسے ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے۔ وہ ہندوستان جس کے حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کے خاطر بحرہ اشنائی کے ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے مجھدار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا۔ آج وہی ہندوستان میں کہتے ہیں مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ ہندوستان مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ کسی شاعر کے قول کے مطابق، جب گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ جب گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ اب کہتے ہیں ہم سے اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ آزادی کی لڑائی 2 4 یا 10 20 لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ آج ملک کو اس مقام تک لانے کے لیے بے شمار لوگوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھوئے ہیں، جن کا ہم نام تک بھی نہیں جانتے، ان کے گلی کوچوں اور مکانوں سے ہم واقف نہیں ہیں۔ تمام ہندوستانیوں کو اس خطرہ سے آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر آپ کو اپنی کرم سے، اپنی زبان سے، اپنی ذہانت و ذکاوت سے، اپنی ہوشیاری اور تدبیر سے، اپنی جان اور مال سے نفرتوں، عداوت، حسادات اور ظلم و زیادتی کی خلاف اپنی آواز بلند کرتے رہنا، اور اس وقت یہ لڑائی جاری رکھنی پڑے گی جب تک اس ناسور سے ہندوستان کی زمین پاک ہو جائے گی۔ ورنہ یاد رکھو وہ دین دور نہیں جب آپس میں اختلاف، تعصب اور نفرت و عداوت ہمارے ملک کو توڑ دے گی
اور پھر ہم پہلے کی طرح غلام بن جائیں گے۔ یہاں آج جو بھی رہتا ہے وہ برابر کا حصہ دار ہے۔ ہر فرقہ نے آزادی کی لڑائی لڑی اور ملک کو آزاد کرایا ہے، اور خصوصاً مسلمانوں نے انگریزی سامراج کے خلاف جو جنگ لڑی وہ ایک مثال کی حیثیت رکھتی ہے۔ مسلمانوں نے ہی جنگ آزادی کا ڈنکا بجایا، یہاں تک کہ ملک آزاد ہو گیا۔ جنہوں نے صعوبتیں برداشت کی، جو زخمی ہوئے، اپنے آبا و اجداد کو سولیوں پر لٹکتے دیکھا، جنہوں نے اپنے اسلاف کو بھونتے دیکھا، جنہیں کالے پانی بھیجا گیا، جن کی زمین ضبط کر لی گئی، جنہوں نے انگریزی حکومت کے ایوانوں کو تہوالہ کر دیا، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جن مسلمانوں نے ملک کو آزادی دلانے کے لیے نہ صرف اپنا خون بہایا بلکہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آزادی کے بعد انہیں آزادی کے فوائد سے محروم کر دیا گیا، اور دھیرے دھیرے ان کی قربانیوں کے داستان کو بھی تاریخ کے صفحات سے مٹا دیا گیا۔ آج مسلمانوں کی اپنے ہی وطن میں غریب الوطن کی حیثیت سے زندگی گزارنی پڑ رہی ہے، اور ان کی حیثیت دوسرے درجہ کے شہری کی ہو گئی ہے۔ مسلمانوں کو قید کیے جا رہے ہیں، کبھی دہشت گردی کے نام پر تو کبھی مسلمان کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ ہندوستانی مسلمان تمام سہولیات سے محروم ہیں، مسلمانوں کی قربانیوں کو نظر انداز کر دیے ہیں۔ اس سال ہم آزادی کی 77ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کس طرح ہمارے عظیم رہنماؤں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر ملک کو آزاد کرایا تھا۔ کچھ لوگ اس مبارک وطن کو برباد کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ مذہب کی آڑ لے کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ یہ سماج کے خراب عناصر ہیں، ان کو کامیاب ہونے نہیں دینا ہے۔ ہمیں مل جل کر رہنا ہے۔ وطن کے عزیزوں، یہ آزادی ہمیں بھیک میں نہیں ملی ہے، ہمارے بزرگوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ اس لیے ہمیں آزادی کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور آپس میں پیار و محبت، بھائی چارگی اور امن و سکون کو بڑھاوا دینا چاہیے، اور ایسی فضا پیدا کرنی چاہیے جس سے ہمارا ملک کا نام روشن ہو۔ اور اس وقت ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کس طرح ہمارے عظیم رہنماؤں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر مسلمان کو آزاد کرایا تھا۔ ہمیں یاد رکھیں، جب تاریخ گلشن کی